ویلکم بیک جاگو دنیا. بات ہو رہی ہے سلمان غنی صاحب کے ساتھ. اور عوام پر ایک اور بام. پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے. جب پیٹرول ڈیزل بڑھتا ہے تو کرایوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور تمام فیکٹریز اور ملز تیل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. رمضان المبارک میں عوام پر یہ بوجھ ڈالنا ایک منتخب گورنمنٹ کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی ڈائریکشن پہ ہوئی تھی. سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ جو منتخب گورنمنٹس ہوتی ہیں ہمیشہ وہ لوگوں کی حالت زار کی فکر کرتی ہیں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست صرف کرایوں میں اضافہ نہیں بلکہ ہر چیز جو گھریلو ضروریات کی اشیاء اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اثرات جو ہر چیز پہ ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ منتخب گورنمنٹ کو اس چیز کی، اور یہ کام بھی منتخب گورنمنٹ کے دور میں ہو رہا ہے. دنیا کے اندر پیٹرولیم کی قیمتوں میں بڑی کمی آئی ہے لیکن پاکستان میں اس پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پیٹرول پہ 19 روپے گورنمنٹ خود ٹیکس لے رہی. ارشد خان نیازی صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں آل پاکستان ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن کے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم ارشد خان صاحب. وعلیکم السلام جی. نیازی صاحب بتائیے یہ کیا صورتحال ہے اور اس کو آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پیٹرولیم کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، پیٹرولیم کے حوالے سے پہلے جو ہمارے اربن ٹرانسپورٹ کے کرایوں کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں ہم نے 2 تاریخ دن کے لیے بالکل ٹوٹل اربن ٹرانسپورٹ لاہور میں بند کر دینے کا پہلے اعلان کیا ہوا تھا. اس سلسلے میں آج ایک میٹنگ بلائی گئی تھی. تسنیم نورانی صاحب جو ایل ٹی سی کے ہیڈ ہیں ان کے زیر سربرستی، تو اس میں ہم نے یہی تقاضا کیا کہ ہمارے کرائے 15 روپے 20 روپے اور 25 30 35 روپے تک کریں. سٹاپ ٹو سٹاپ 10 روپے سے 15 روپے کر دیں تاکہ وقتی طور پر ہم عوام کو بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالتے ہوئے سروائیول کی حد تک تو آئیں کہ ڈیزل ڈلوا سکیں اور تنخواہیں تو دے سکیں عملے کو. سبسڈی کی بات بعد میں ہوتی رہے گی. تو انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ سبسڈائز کرنا چاہ رہے ہیں اربن ٹرانسپورٹ یونٹ کو، جس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ اربن ٹرانسپورٹ کو پر ڈیلی بیسس پہ ایک فارمولے کے تحت سبسڈی دی جائے اور کرایوں میں اضافہ اس لیے نہ کیا جائے تاکہ کیونکہ عوام پہلے ہی مہنگائی کے بہت بڑے بوجھ کے نیچے ہیں، مزید عوام کو ڈسٹرب نہ ہونا پڑے. اس میں ابھی آپ کے خیال میں کہ آگے کیا ہوگا؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا ان کی باتوں سے؟ دیکھیں جی، 12 دن کا ٹائم ہم سے مانگا گیا ہے کہ 12 دن آپ کہیں سے بھی ادھار لیں، لون لیں، کچھ بھی کریں، آپ 12 دن اپنے پاس سے اپنے نقصانات پورے کریں ڈیزل کی مد میں. تو 12 دن بعد ہم آپ کو 1 جولائی سے جو ہے وہ 1 جولائی 2009 سے سبسڈی آپ کی جو ہے وہ شروع کریں گے. تو اس کا فارمولہ آپ کو دے دیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو بیوروکریسی ہے وہ کسی قیمت پر بھی اس سسٹم کو کامیاب ہونے دے گی. یا حکومت کو جب 2 سال میں آلموسٹ 8 ماہ تو ہو گئے ایل ٹی سی کو بنے ہوئے، لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کو بنے ہوئے، آج تک چینچی رکشہ نہیں بند کر سکے. آج تک کوئی بھی کسی اسپیکٹ پہ بھی انہوں نے عوام کے فیزیبل فائدے میں یا ٹرانسپورٹر کے فائدے میں کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن نہیں کیا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ حکومت پنجاب نہیں کرنا چاہتی یا یہ بیوروکریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. بھائی صاحب ایک بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ آپ کو عوام کے اندر جو تشویش ہے اس کا بھی ادراک ہے، لیکن جب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی تھی تو کرایوں میں کمی نہیں ہوئی تھی. سر ایک میں نے لاسٹ لیٹر 22/8/2009 کو میں نے سی ایم صاحب کو بھیجا ہے جس میں میں نے باقاعدہ طور پہ انیکسچر بھیجے ہیں کہ کس وقت کیا پرسنٹیج رہی ہے. ہم جس 99 کے ایگریمنٹ کے تحت اس بزنس میں آئے تھے اس میں 10 روپے 80 پیسے ڈیزل کی قیمت پر 3 کلومیٹر پر 3 روپے کرایہ تھا. اس ریشو کے تحت آج ہم جو کرایہ وصول کر رہے ہیں یہ بننا چاہیے سٹاپ ٹو سٹاپ 25 روپے. اور کسی بھی وقت پرانے 99 سے لے کر اب تک کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا وقت نہیں آیا جب ڈیزل کا تناسب ایسا ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم گورنمنٹ کے اس 99 کے ایگریمنٹ سے زیادہ کرایہ لے رہے ہیں اور عوام کو لوٹ رہے ہیں. نہیں صاحب ایسی بات نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی آپ کی طرف سے اعلانات ہوئے لیکن اربن روٹس پہ کرایوں میں کمی نہیں آئی. لیکن ابھی کرایوں میں اضافے کو کچھ گھنٹے گزرے ہیں لیکن آپ نے اضافہ شروع کر دیا. نہیں سر، 66 روپیز پہ 12 روپے کرایہ ہمیں دیا جا رہا تھا جو کہ اس وقت بھی ہماری اپیل تھی کہ اسے کم از کم 20 روپے ہونا چاہیے تھا. 12 روپے دیا جا رہا تھا 66 روپے ڈیزل پہ، پھر 68 روپے ہوا، کوئی اضافہ نہ ہوا بلکہ جب ڈیزل کی قیمت واپس 61 روپے 62 روپے پہ آئی تو ہمارا کرایہ 12 روپے سے 10 روپے کر دیا گیا سٹاپ ٹو سٹاپ. تو آپ کے اس اعلان پہ عمل درآمد ہوا تھا جی؟ ہیلو، کال ڈراپ ہو گئی. بریک پہ جائیں گے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا، اب بھی واپس آتے ہیں.